اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وروحی وارواح العالمین علی التراب مقدم الفدا صاحب العصر والزمان حجت اللہ العظم ابی القاسم محمد۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں آج پھر ایک موضوع امام زمان ارواحنا الفداء العالمین کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں بروز قیامت ہر گروہ کو اس کے نام امام کے نام سے پکاروں گا۔ جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام گزشتگان چلے گئے، یقیناً ان کے ادوار میں، ان کے دور میں جو امت تھی اس کو اسی کے نام سے پکارا جائے گا، اور ہم خوش نصیب قوم ہیں جو خداوند متعال کی طرف سے عنایت کردہ امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی رعایا ہیں، اور یقیناً ہمارا حشر نشر امام زمان علیہ السلام سے ہونا ہے، اور ہم بروز قیامت امام زمان علیہ السلام کے پیچھے کھڑے کیے جائیں گے، اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ندا دی جائے گی۔ ایک اور قرآن کی آیت سورہ رعد آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرا حبیب آپ تو فقط تنبیہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہادی زمانہ حجت خدا نہ ہو زمین پر تو یہ زمین اپنے بسنے والوں کے ساتھ دھنس جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، خداوند متعال نے ہادی پہلے بھیجا، ہدایت حاصل کرنے والے بعد میں بھیجے۔ کہیں آپ دیکھیے، اندازہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے آئے، اس کے بعد ان کی جتنی بھی رعایا تھی بعد میں آئی۔ اس کا مطلب اس سے یہ ثابت ہوا کہ خداوند متعال اپنے بندوں کو ایک دن بھی گمراہ نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ ایک اور مقام پہ ہادی برحق امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، قرآن کی آیت ہے یہ بھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے لیے وہ خدا کا باقی رکھا ہوا کافی ہے، یعنی کہ خداوند متعال نے ہدایت کا نظام رکھا ہوا ہے، پردہ غیب میں موجود ہے۔ امام زمان علیہ السلام ہماری اسی طرح مدد کرتے ہیں جس طرح ان بادلوں کے پیچھے سورج مدد کرتا ہے۔ ایک اور آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ قصص کی آیت نمبر 5۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم جو دنیا میں مظلوم تھے، انہیں کمزور کر دیا گیا تھا، انہیں ہم وارث بنائیں۔ یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے امام زمان علیہ السلام کی حکومت پر۔ یقیناً امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے۔ پھر اکثر اعتراض کرتے ہیں لوگ، اعتراض کرنے والے، کہ ایک شخص 1100 سال گزر گئے، 1200 سال گزر گئے، اتنی طولانی عمر کیسے پا سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت امام زمان علیہ السلام کے پہلے دور سے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، خدا کے اذن سے زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اور پھر اصحاب کہف پہ لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں، اور اصحاب کہف تو نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی وصی ہیں امام کے، اور نہ ہی کوئی نبی ہیں، لیکن پھر بھی خدا نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ انک علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر اگر ہادی نہ ہو، ہم یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ خداوند پروردگار عالم، ہمارے پاس تو کوئی ہادی نہیں تھا، لیکن خداوند متعال نے ایسا نہیں فرمایا، ہمارے پاس کوئی ہادی نہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یقیناً ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور زمانے کے امام ہمارے ہادی ہیں۔ پھر اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی کہ وقت کی امام کی پیروی ضروری ہے۔ اب میرا سوال ہے
کہ اہل سنت برادران کون سے امام کی پیروی کرتے ہیں، کیا ان کا کوئی امام موجود ہے؟ یقیناً یہ وہی امام ہیں جو امام زمان علیہ السلام ہیں، وہ فرزند زہرا ہیں، جن کے بارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف پہلے ہی کروا دیا تھا۔ فرمایا یا علی تم میرے وصی ہو، مجھے یقیناً تم امام ہو، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، اور جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ اے علی تم امام ہو اور تمہارے 11 بیٹے امام معصوم ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، جس کے بارے میں قرآن کی واضح آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند متعال نے ان ہستیوں کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے اور جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی تمہارا ایک بیٹا مہدی ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ عزیزان محترم، ہمیں معرفت امام زمان علیہ السلام حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ قرآن بھی پڑھیں اور امام زمان علیہ السلام کی معرفت بھی حاصل کریں۔ حدیث سے ثابت ہے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ ہمارے زمانے کے امام موجود ہیں۔ اگر یہ ویڈیو مومنین و مومنات کو پسند آئے تو یقیناً اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔